جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی جی بندی میں ہاں، کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم ہم تمہارے تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا، ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، وہ وہاں پہ لندن میں مقیم ہیں۔ موجود ہے، کچھ جی ہاں، اپنے خاص کام، اور نجی سرکاری دورہ ہے، دورہ بھی نہیں ہے۔ نجی دورہ جی ہاں، ہے۔ نجی اور دورہ ہے۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بالکل، لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے یہ ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ جی الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے جی ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا بھی عرصہ رہے ہیں، حالانکہ کم رہے ہیں، پہلے 7 کچھ مہینوں میں کام انہوں نے نہیں 9 کیا۔ دورے کیے ہیں بیرون جی ملک بحیثیت پرائم منسٹر پاکستان کے، 7 مہینوں میں 9 بار وہ بیرون ملک گئے ہیں۔ اور کوئی قابل ذکر کامیابی؟ وہ قرضہ تو ضرور لیا ہے، وہ جیسے قرضہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑنے کی بات کر رہے تھے، لیکن کشکول کیا بڑا انہوں نے کچھ گتھلا پکڑ لیا ہے جس میں وہ ڈالر بھر رہے ہیں۔ لیکن گو نواز شریف گو کے یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے، اور جیسے آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ یہ کیا جمہوریت ہے، پاکستانی عوام جی تقریباً 60-70 سال سے ہم نے آزادی کا جو ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم واقعی آزاد ہوں گے، انگریزوں سے آزاد ہوئے، تو کیا یہ جو ٹولہ ہے جو ارد گرد ہمارے گھومتا رہتا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے، ان سے بھی ہم آزاد ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک بالکل، اصل اور بات نہیں ایک بڑی خوش فہمی کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید خوش فہمی ہے، وہ ہالینڈ سے جب یہاں پر آئے لندن تو انہوں نے پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں ان کی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ پچھلے 90 دن میں کوئی بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات کرتے ہوئے نواز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کیا کیا ہوا، بالکل کہاں کہاں حملے ہوئے، کس کس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کتنی تباہی اور بربادی مچائی جا رہی ہے۔ تو ڈرون حملوں کو روکنا اگر ان کے نزدیک کامیابی ہے تو پاکستان جو اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی لوگ جو ہمیں مار رہے ہیں اور اپنے ہی لوگ جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا کیا خیال ہے؟ تو یہ کامیابی کو انہوں نے بڑے ہائی لائٹ طریقے سے بتایا جی کہ ابھی 90 دن ہیں، آگے اور چلیے، آگے اور کامیابیاں ملیں گی۔ وہ کیا کامیابیاں ہیں اگر نواز شریف صاحب ہمیں بتائیں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہوگی، جی اس کو منظر عام پہ لے کر آئیں۔ جی بالکل، تو کالز کا سلسلہ ناظرین شروع کرتے ہیں۔ آغاز میں ہی بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گو نواز شریف گو کے حق میں ہی بات کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے حمایتی ہیں، یا جو پاسٹ گزرا ہے آپ کو کچھ بہتر چیزیں نظر آئی ہیں، آپٹمسٹک ہیں، تو پھر بھی آپ آئیے، تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ کی دعائیں ہیں سر اشتیاق بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ جی ہماری بہن آپ کو بھی میری بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام اشتیاق پہلے صاحب۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور آپ نے ٹاپک رکھا گو نواز شریف گو۔ جی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو ایک باغیرت کشمیری ہوں فاروق بھائی۔ واہ، ہاں، ہمدردی ضرور ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بدماش لوگ ہیں، بدماشوں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ جس طرح آپ نے ایک تصویر بتائی نا فاروق بھائی، جی میں نے آج صبح ایک تصویر میں نے بھی دیکھی ہے، ایک فیس بک کے اوپر آپ سے شیئر کروں گا، انگلینڈ کے حوالے سے وہ لگی ہے کہ یہاں کے وزیر اعظم ایسے انگل کا اشارہ کر کے نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نورے دیکھا کہ ہم نے جو ہے نا الطاف کالیا کو گھیرے میں لے لیا۔ تو نورا نیچے سے بولتا ہے کہ بھائی ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے، ہماری قوم کو مت جگائیں، اگر ایسا قانون آ گیا تو سب سے پہلے میرا خاندان بھی ہتھے چڑھ جائے گا ان کے۔ تو یہ تصویریں آپس میں ملتی جلتی ہیں فاروق بھائی۔ تو اللہ کرے کہ ایسا قانون ہو کہ عوام خود جاگے، لیکن یہ عوام، یہی بات ہے فاروق بھائی، میں نے آپ سے روز یہی باتیں کرتا ہوں، اسی عوام کو کل آپ ووٹنگ کے لیے کھڑا کر دیں، یہی عوام نواز شریف کو ہی ووٹ دے گی، انہیں کو ہی ووٹ دے گی جو ظالم اور یزید کے پیروکار لوگ ہیں۔ تو میں دو فکرے علامہ صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ علامہ صاحب ایک جگہ فرما رہے تھے کہ علی علیہ السلام بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے
علی تب بھی علی ہے. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ بھی نہیں. تو فاروق بھائی یہ بہت اچھا فکرہ عمل کرنے والی بات ہے. تو آپ سے ایک گزارش ہے فاروق بھائی, کیا ہمارا جو یہ ہمارا چینل ہے الحمدللہ حق کی بات کرنے والا, کیا آپ کے نیوز ٹاپک میں یہ علامہ صاحب جو ہمارے گرفتار ہوئے ہیں آج 2 4 6 دن سے یہ میڈیا کے اوپر خبریں جا رہی, یہ آپ کے نیوز چینل میں میں نے نہیں سنا کہ علامہ آصف صاحب کو جو گرفتار کیا گیا توہین رسالت نعوذ باللہ اس کے کیس میں, تو یہ یزیدی حکومتیں, تو ہم تب آواز بلند کریں گے جب علامہ صاحب کو, پچھلے علامہ صاحب کی وجہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا, تو کیا وہ ہم وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ان کی رہائی ہو جائے, وہ ہمارے عالم خطیب ہیں. ہم نے ہر روز کہتے ہیں فاروق بھائی کہ کوئی بھی شیعہ چھوٹے سے چھوٹا توہین رسالت توہین صحابہ نہیں کر سکتا. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے, جس نے محمد اور آل محمد کو تنگ کیا, اس میں جو چاہے جو مرضی آ جائے, خدا اور خدا کے فرشتوں کی لعنت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب, جزاک اللہ. اور ایک بات تھوڑی سی میں کہہ دوں, جیسے کچھ آپ نے نام بھی لیے اور فیس بک پہ جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم جس فورم پہ موجود ہیں, ہم یہ ان نواز شریف کو بحیثیت جو ان کی ذات ہے, ہم ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہے. وہ بحیثیت پرائم منسٹر جو پاکستان کے, وہ خود کہہ کے جو آئے ہیں کہ میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کا زیادہ خیال رکھوں گا. جس چیز کا انہوں نے حلف اٹھایا اور وہ جو پورا نہیں کر رہے, اس پہ ہم تنقید کر رہے ہیں. یہ نورا, یہ کالیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیس بک پہ اچھی لگتی ہیں. میں آئندہ کے جو ناظرین ہیں ان سے یہی کہوں گا, اگر دکھ یا کوئی بھی ایسی اگر آپ نے اظہار کرنا ہے غصے کا, تو تھوڑا سا اپنے, ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو اس انداز سے گالی دیں یا نام کو بگاڑیں, تو مثبت تنقید کریں. اپنی عقل کو استعمال کیجیے, کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عقل بہترین نعمت ہے, اور اسی کے ساتھ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ عقل انسان کی فضیلت ہے. تو پلیز خدا رہے اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کیجیے کہ ہمارا کام تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں. جب دلائل اتنے ہیں ہمارے پاس ان کا سارا ہے, تو ہمیں کیا ہمارا ضرورت مقصد صرف یہ ہے کہ ان برائیوں کو سامنے اس فورم کے وجہ سے اس برائیوں کو سامنے لایا جائے جس کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے, نہ کہ ہم کسی کے اوپر ذاتی کیچڑ اچھالیں. یہ ہمارا ایک موٹو ہے, مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہمیشہ ہے محبت پھیلانا اور مثبت چیزوں کو سامنے لے کر آنا. جی کالر ہے ہمارے پاس. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب, بہت شکریہ شاہ صاحب کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اصل میں کیا بات کی جائے, آپ کا یہ جو آج کا ٹاپک ہے گو نواز شریف کو, ہمیں کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کسی سے نہیں ہے. ایک افسانہ پڑا تھا کہ اس میں حکم ہوا کہ ایک میدان میں اپنی بیماری پھینک کے کوئی ایک اٹھا لاؤ. پیٹ کے درد والے نے سر درد اٹھا لیا, یرکان والے نے ہیپاٹائٹس لے لیا. وہ ایسے بنتے رہے, تو دوسرے روز دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ واپس آ رہے تھے. اچھا, باہر آواز کالرز کی نہیں آ رہی, اگر بھائی چیک کر لیں ہو چکے ہیں. اگر میاں صاحب جائیں گے کوئی اور آئے گا, ہمارے معاملات وہی رہیں گے. ہمیں عربوں کے تحفے نے مار دیا, الف سے لکھیں یا این سے لکھیں. ویری گڈ. الف سے جو عربوں کا تحفہ ہے وہ دہشت گردی ہے, اور سعودی عرب کا جو تحفہ ہے وہ دہشت گردی ہے. آج کی خبر ہے کہ طالبان کی گفت و شنید کو دسمبر تک مکمل ہو جانا چاہیے. دسمبر تک, آج ان کا ٹارگٹ یہ ہے. 10 مہینے کی مہلت تو ہو گئی. پہلے سنتے تھے کشکول توڑ دیں گے, دوسروں کی بیساکھیوں پر نہیں چلتے. اب کرپشن کی یہ حالت ہے. آپ دیکھیے اسمبلی میں, بینک میں, پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, ریلوے میں, ہر ادارہ مجھے حمام کی غلاظت لگتا ہے. پاکستان میں جو باربر شاپس ہوتی ہیں وہاں جو حمام ہوتے ہیں, مجھے سب سے جو گندی چیز نظر آتی ہے وہ حمام کے اندر میل اور صابن اور بھیسلن, اور وہ وہاں کے کیڑے مکوڑے ہیں. ہم کتنا عرصہ انتظار کریں گے؟ نواز صاحب جائیں گے تو دوسرا کون آئے گا؟ کوئی اور آئے گا تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہمارا یہ معاملات ہمارے جوں کے تو ہیں. بالکل صحیح. آج ہی آپ کی اطلاع ہے, جناب ساجد نقوی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ 5 قاتلوں کو اگر لٹکا دیا جائے تو واقعی بالکل ایسا نہیں ہے. آج ہی جو انصار صاحب نے صلاح موت معطل کر دی. وہ اس لیے تا وقت کے صدر اور وزیر اعظم مل کر آئندہ کوئی نیا عمل نہ بنائیں. یہ طالبان قیدیوں کو چھوڑیں گے
ان کی سزا بھی معاف ہوگی. جاؤ بچوں معاف کیا, جو بمبار دہشت گرد تھے جا کے مزے کرو. پیسے یہ اپنے کسی نہ کسی صورت سے ان کو دیتے ہی رہیں گے. ایک جامی کا شعر ہے, جامی دریں چمن دہن از گفتگو ببند, کہاں جانوائے بلبل و سوتے زغن یکیست, کہ جامی اس باغ میں اب گفتگو کی وہ کچھ امید نہ کر, اس لیے کہ یہاں بلبل کا چہچہانا اور کوبے کی کائیں کائیں سب برابر ہے. ہم چھوڑیں گے تو گو نواز شریف ہوگا, نعرہ کا یہی رہے گا, درمیان سے نام ہٹ جائے گا. ہم 400 دیانتدار MNA MPs اکٹھے نہیں کر سکے 18 کروڑ سے, ہم کیا قوم ہے. بس اسی پہ فوکس رکھیے. اللہ تعالی ہمارے مساعد کے کوئی مداوع کرے, کوئی ایسا سبب پیدا فرمائے. اب ان اداروں سے اور ان باتوں سے کوئی توقع نہیں رہی. دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ. واٹفورڈ سے آپ شامل ہوئے. بالکل یہ جو تحفے آ رہے ہیں, عین والا عرب ہو یا الف والا عرب ہو, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. باقاعدہ جیسے فقہ جعفریہ کے علامہ امین شہیدی نے ایک نیوز ہمیں دی کہ دنیا بھر کے فرعون جو ہے وہ پاکستان سے کرائے کے دہشت گرد حاصل کرتے ہیں, اور 4000 طالبان پاکستان سے شام منتقل کیے جا چکے ہیں. اسی سلسلے میں سعودی اور بحرین سے سودے بازی چل رہی ہے. دیکھیں یہ باتیں کہاں تک درست ہیں, کیا نقصان ہمیں پہنچتا ہے ان کا. کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی بہت شکریہ. امام زمانوں کو تعزیت اور رسول پاک کو ہم سب مومنین کی طرف سے ہدیہ تعزیت قبول ہو اللہ کو. اور جہاں تک آپ کے ٹاپک کا تعلق, دیکھیے ہمارے ملک سے قوم جو غداری کرتی نا, ISI کرتی. جب یہ چاہتی ہے ہر کام صحیح ہو جاتا ہے, جب یہ چاہتی ہے ہر کام برا ہو جاتا ہے. اور نواز شریف کو لانے میں قوم کی غلطی ہے. اب جہاں تک طالبان نے, ابھی جو کالر تھے انہوں نے بتایا کہ طالبان جو ہے یہ ہتھ کنڈا, ایک یہ فوج ہے نواز شریف کی جو اس کا تحفظ کرتی ہے, اور اس کے کہنے پہ سب کام کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگ سارے امریکہ کے اور سعودی عرب کے بکے ہوئے کارندے ہیں. بہرحال جناب زہرا کی شان میں میں نے اسلام لکھا ہے, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. در زہرا پہ محمد کا سلام ہوتا ہے, در زہرا پہ محمد کا سلام ہوتا ہے, صبح شام محمد کا یہی کلام ہوتا ہے. گھر ہے شفاعت کا روشنی نبوت کی, گھر ہے شفاعت کا روشنی نبوت کی, اسلام کا گھر ہے یہ انبیاء کا سلام ہوتا ہے. ہماری زبان پہ نام زہرا عبادت ہوتا ہے, ہماری زبان پہ نام زہرا عبادت ہوتا ہے, ہماری روحوں کا اس در پہ سلام ہوتا ہے. نبی زادی ہیں اماموں کی مادر ہیں فاطمہ زہرا, نبی زادی ہیں اماموں کی مادر ہیں فاطمہ زہرا, خدا کی روشنی ہے ان پہ فرشتوں کا سلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ہو جس سے راضی خدا رسول ہوتا ہے راضی اس سے, فاطمہ ہو جس سے راضی خدا رسول ہوتا ہے راضی اس سے, بغض فاطمہ میں زندگی موت میں صرف عذاب ہوتا ہے. زباں کا زہرا کا مرتبہ ہے سورج کی روشنی نبوت کے لیے, زہرا کا مرتبہ ہے سورج کی روشنی نبوت کے لیے. زبان رسالت پہ بارہا یہ کلام ہوتا ہے. قمر ہاشم فاطمہ زہرا امامت کا سلسلہ ہے ان سے, قمر ہاشمی ہے فاطمہ زہرا امامت کا سلسلہ ہے ان سے, علی کی منزل ہے زہرا امامت کا سلام ہوتا ہے. قرآن حیات زندگی ہے زہرا کے گھرانے کا, قرآن حیات زندگی ہے زہرا کے گھرانے کا, چادر تطہیر کے سائے میں خدا کا اسلام ہوتا ہے. خدا کے دین کا پھول و شجر ہے فاطمہ زہرا, خدا کے دین کا پھول و شجر ہے فاطمہ زہرا, قرآن کی آیتوں میں اہل نبوت پہ سلام ہوتا ہے. ہر شفاعت محمد سے زہرا کے سائے میں, ہر شفاعت محمد سے زہرا کے سائے میں, ایمان کی روشنی ہے زہرا شہزاد ان پہ درود و سلام ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ شہزاد صاحب جرمنی سے. شہزاد صاحب جی, اور ان سے پہلے شاہ صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی آئے اس نے کام یہی کرنا ہے. ہمارا پرائم منسٹر, مجھے یاد ہے 10 مئی 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب جب ادھر UK میں سرکاری دورے پہ آئے تھے تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا, خاص طور پہ شیعان علی کی طرف سے بھی, اور لائیو ہم نے یہ دکھایا بھی تھا. تو وہ مظاہرہ ہوا, وہ صاحب چلے بھی گئے, لیکن یہ جو اب صاحب آئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر, وہ اس سے بھی زیادہ حالات ہمارے برے ہیں. تو حالات وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ
نظام نہیں بدل رہا، تصاویر بدل رہی ہیں، لوگوں کے جو ہیں وہ چہرے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدل رہا. جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے نواز شریف صاحب حکومت میں عوام کا، وہ مینڈیٹ بالکل بھول چکے ہیں. تو میرے خیال میں جب طالبان سے مذاکرات کے لیے وہ جا رہے تھے تو اس وقت انہیں ایک اور ریفرینڈم کرانا چاہیے تھا اور اسی عوام کا ایک مینڈیٹ لینا چاہیے تھا کہ عوام بھی ایسا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. جو حکومت جو غلطیاں پچھلی حکومت نے کی وہی آپ نے کی. تو کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تک نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. تو جو بھی آتا ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے. جی بالکل، کہ اپنا مینڈیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سب کچھ یہ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سیف اور سیکیور کر سکیں. بالکل یہی بات ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام فروخ بھائی اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب بہت پیارا ٹاپک آپ نے کل بھی رکھا تھا اور آج بھی بہت پیارا ٹاپک رکھا ہے. جی جی مہربانی. تو میں ایک نام آپ کو تجویز کروں کہ ایک ٹاپک جب ہو سکے تو رکھیں کہ آوے آوے اور جب امیدیں ٹوٹے تو پھر جاوے ہی جاوے. ٹھیک ہے. تو جب ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی تھوڑی سی خوش ہوتی ہے تو ان لوگوں کو لے آتی ہے اور جب لے کے آتی ہے جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر پہلے کہتے ہیں آوے ہی آوے اور جب بیچارے نہیں کہہ رہے تھے کوئی آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے. اب تو لوگوں نے شاہ صاحب نہیں کہا آوے ہی آوے، یہ خود ہی آگے کسی نے بھیج دیا ان کو. اب تو عوام جی جیسے بھی ہوا جی ہاں تو پھر وہ المیہ وہی ہے کہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. جی ہاں جی ہاں. تو بار بار ایسی جگہوں سے گزرنے کے باوجود بھی ہم نہیں سنبھل پائے، نہ سمجھ سکے ہیں. بالکل صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کسی ذات پر کوئی اٹیک نہیں ہے، کسی بندے سے ذاتی دشمنی کی بات نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے اس کے خلاف ہماری آواز ہے. بالکل صحیح. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. بندے نہیں نقصان پہنچا سکتے، ایک خاص قسم کی سوچ جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. بالکل. تو آج بھی ایک بات میں یہ کہوں کہ جنگ احد کے مطابق اگر ہم دیکھیں جنگ احد کو تو درہ جو تھا جس پر سرکار نے محافظ کھڑے کیے تھے وہ اس درے کو چھوڑنے کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. اور آج بھی اس درے پر ہم کھڑے ہیں. اگر ہم نے وہ درہ چھوڑ دیا تو نعوذ باللہ نقل خدا معاف کرے کہ ایسا نہ ہو کہ پورا ہمارا مال عزت ہر چیز جو ہے وہ مال غنیمت بنا لی جائے. ہمیں اس پر ضرور سوچنا پڑے گا. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اس بات پہ علامہ صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں پاکستان میں جھوٹی الزام میں پہلے علامہ صاحب کی طرح میں بھی آواز چاہتا ہوں اور میں آزاد ٹی وی کی توجہ بھی اس طرف دلاؤں گا کہ آپ بھی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ جو ہو سکے تو آپ بھی کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی جب تک ہم ایک متحدہ آواز ملا کے ایک دوسرے کی آواز میں اس پر بات نہیں کریں گے. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ہماری ہے یہ پتہ نہیں کب سنبھلے گی کب سمجھے گی، لیکن ایک بات ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور لبیک یا حسین کہنے والوں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم درے پر کھڑے ہیں. اس درے کی حفاظت آج اگر ہم نے نہ کی تو ہم بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے. شکریہ. اللہ نہ کرے. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور جیسے توہین رسالت کی تو پہلے 2 دن پہلے ہی ہم نے خبر بھی یہ دی تھی کہ 73 لوگ وہاں پہ ابھی بھی قید ہیں جس میں علامہ صاحب کی ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے. تو جن لوگوں کو بھی پھنسانا ہو اس قسم کا الزام لگا کے وہ آپ پھنسا سکتے ہیں. کوئی شفاف عمل نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ سنی جائے، وہ چیزیں سنی جائیں، پھر اس کے اوپر کیس کو آگے بڑھایا جائے. بس کسی نے الزام لگایا، گرفتاری ہوئی اور بعد میں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخوں پہ تاریخیں بڑھتی ہیں. اور دیکھیں ایک جو شہید کا جو درجہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور ایک جو پارٹی کا رہنما یا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس کے انڈر پتہ نہیں کتنے مدرسے بھی چلتے ہیں، وہ ایک جانور کو جب شہید کیے تو کیا یہ توہین دین نہیں ہے؟ یہ توہین قرآن نہیں ہے؟ توہین رسالت نہیں ہے؟ وہ تو قومی اسمبلی میں آرام کے ساتھ وہ تو اپنے براجمان ہیں. جو اصل میں توہین ہے وہ بالکل آزاد ہیں. جی بالکل عقل کلی سے ہم محروم ہیں. بس چلے جا رہے ہیں بالکل
کیونکہ آپ نے اتنی پریشانیوں میں پھنسا دیا ہے قوم کو, بجلی مہنگی ہے, آٹا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو اس بیچاری قوم کے پاس کچھ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب پیٹ خالی ہوگا تو آپ دوسرے مسائل کو نہیں ڈھونڈیں گے. اصل میں قوم سوچ رہی ہے ان دنوں کے 2020 ہو رہا ہے, قوم سوچتی ہے سسٹر, ہم قوم جو بحیثی ہے قوم میں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا ہم پہلے آوے شروع کر دیتے ہیں, الیکشن کوئی بھی چیز ہو ووٹ انہی کو دیں گے جو بھی ہمیں لوٹنے والے ہیں. یہ جو گور چکر ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے جو ان کے رشتہ دار ہیں, یہ ایم این اے ایم پی اے کسی نہ کسی انداز میں ہم انہی کے استقبال کرتے ہیں. آج نواز شریف صاحب یہاں پہ لندن میں, ہم نے یہ کہا گو نواز شریف گو, لیکن کوئی بھی بندہ جا کے وہاں پر ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب آپ کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, ان کے استقبال کے لیے ہوں گے, ان کو سلام سلوٹ, ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے والے لاکھوں مل جائیں گے, لیکن کوئی ہے ہمت کرنے والا کہ جو ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ بھائی یہ کیا ہے, مور مرے تو 21 لوگ آپ معطل کر دیتے, آپ میں کوئی غیرت ہے؟ پاکستانی کے مرنے پہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے. پختہ اعتماد ان کا اپنی حکومت پہ, اپنی ٹرم کمپلیٹ ہونے پہ کہ مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, میں جو کرنا کیا ہمارا بھی کوئی فرض ہے جو بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں, کیا ہمارا کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے وطن کی کچھ خدمت کر سکیں, یا عموماً جب آگے آنے والے الیکشن ہو تو ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دوستوں کو فون کر کے بتا سکیں کہ کیا کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے, کیا ہمارا کچھ اس میں فرض بنتا ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ خاص طور پہ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیرون ملک تھے جب وہ پاکستان, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا 1940, پھر وہ پوری ایکٹیو کا مسلم لیگ میں آگے, پہلے کانگریس میں تھے, تو وہ یہیں پہ تھے. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو ہمارے مسائل زیادہ ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں, ہمیں یہاں کے پتہ چلتا ہے وہ اصل جمہوریت تو یہ تھی, ہم پتہ نہیں ان کی جیپیں اٹھاتے رہے, ہم ان کو گلے لگاتے رہے, گھنٹے گھنٹے ہم ان کے جلسوں کے لیے انتظار کرتے رہے. بھائی جمہوریت یہ ہے کہ ایم این اے ایم پیز خود آ کے آتے ہیں عوام کے پاس, وہ معافیا مانگتے ہیں اگر غلطی ہو جائے, استعفے دے دیتے ہیں اگر کوئی پل ٹوٹ جائے. تو جمہوریت تو اصل یہ ہے, بیرون ملک پاکستانیوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستانی آگاہ کرنا, اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اور الیکشن سے پہلے ڈیفینیٹلی کہ کس کو ووٹ دیا جائے اور کس کو نہ ووٹ دیا جائے. ہم وہ مینڈک ہیں جو کنویں سے نکل آئے ہیں. جی ہاں صحیح ہے نا جی. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب, بہت شکریہ. بہن آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ ٹاپک لے کے آئے. جی آپ کے تو بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہے. تھوڑی سی مسکراہٹ لانے کے لیے آپ لوگوں کو تو سنتے آ رہے تھے کہ دیر ہے درست ہے, لیکن آپ نے تو جلدی ہے درست ہے. نہیں ہم انتظار نہیں کرتے کہ اب لاکھ بندہ اور مروا کے بندہ اٹھے تو فائدہ نہیں ہے سر. تو بات یہ ہے کہ آپ نے نا 3-4 باتیں جو ہے نا وہ اکٹھی کر دی ہیں. اب بات تصویر پہ ہو, ٹاپک پہ ہو, گڈ گورننس پہ ہو, کس پہ بات کرے, جی یا سارے کو اکٹھی کر کے بات کریں. آپ نقوی صاحب اپنی بات کریں کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے, وہ اپوزیشن کہاں ہے کہ اس وقت, جس سے نقوی صاحب یہ کام پیپلز پارٹی کا تھا سر, یہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ آپ اپنی بات کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, کہ آپ سندھ فیسٹیول کر رہے ہیں. ٹاپک پہ بات کر دیتا ہوں پہلے. آپ بہت خوش ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے جی سر کہ آپ بات کر رہے تھے کہ پہلی حکومت ہے, بہن کی بات کرتی کہ پہلی حکومت نے کیا کیا. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی حکومت آئی تھی تو عوام کا ووٹ لے کے آئی تھی, اور وہ تھوڑے ووٹ لے کے آئی تھی, تھوڑی سیٹیں لے کے آئی تھی, اور اس نے ملا کے سب کو ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی. یہ حکومت جو اب آئی ہے یہ عوام کے ووٹ پہ نہیں ہے, یہ عوام کے ووٹ تو گٹروں میں اور نالیوں میں آپ کو ملے ہیں. یہ تو آئی ہے 10 گردوں کے کندھے پہ بیٹھ کے, اور 10 گرد انہیں لے کے آئے ہیں. سعودی عرب انہیں لے کے آیا جس نے $2 بلین اور بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی الیکشن کے دوران. تو یہ آنے میں کچھ فرق ہوتا ہے نا. آپ ان کو ایک جیسا نہ ملا دیا کریں, ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا کریں. بالکل صحیح جی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آئے ہیں یہ آپ نے مضمون مقصد کے لیے آئے ہیں, اور جو 7 سال کی ٹریننگ لے کے آئے ہیں وہاں پہ 7 سال کا نمک کھا کے آئے ہیں, وہ نمک حلال کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے وہ مقصد پورے کرنے ہیں جو انہوں نے اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے وعدے کیے تھے. کی پہ کہا تھا کہ ہم تیرے مقاصد پورے کریں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں. تو یہ وعدے پورے کرنے آئے ہوئے ہیں, یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے میرے بھائی. تو ان کا کہنا ہے نا گو نواز شریف گو, یہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے. میں نے تو الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی برداشت نہیں ہوگی, یہ جس مقصد کے لیے ہیں وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے.
ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا عالم پکڑا ہے توہین رسالت میں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے کہ شیعہ کا عالم توہین رسالت میں پکڑنے کی دھوم مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کا. کہ سوچو اس بات کو کہ جو لبیک یا حسین پہ جانے دے رہے ہیں اور جو لبیک یا حسین پہ قربانیاں 26,000 قربانیاں دے چکے ہیں، اور جنہوں نے آل محمد کے در پہ بھیک مانگ کے اور آل محمد کے در سے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس پہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. اور توہین رسالت لگانے والے کون ہیں؟ جو گلے کاٹتے ہیں، جو یزید کی نسل سے ہیں، وہ لگا رہے ہیں توہین رسالت کا الزام اس پہ. اور ثابت کرو اس بات پہ کہ تم لوگوں نے کون سا دین کا استعمال کیا، کون سے دین کو اختیار کر رکھا ہے. پہلے اپنی رسالت کو تو بچاؤ. جو نئی شریعت لے کے آئے وہ کس رسول کی شریعت ہے؟ کس رسول نے یہ کہا تھا کہ تم گلے کاٹو معصوم لوگوں کے اور لوگوں کا خون بہاؤ اور لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارو، اور وہ الزام لگا رہے ہیں شیعہ عالم پہ کہ وہ توہین رسالت کر رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے شیعہ قوم کے لیے. اور آج جو کہہ رہے ہیں نا 5 آدمیوں کو پھانسی دے دیتے تو یہ ہو جاتا، انہیں بتاؤ کہ 40 سال ہو گئے آپ کو، آپ نے کتنے لوگوں کے لیے پھانسیوں کے لیے باہر نکلے ہو، کتنے لوگوں کے ساتھ لے کے آئے ان کو پھانسی لگوانے کے لیے؟ آپ بھی تو صرف لیڈیوں کے چکروں میں گئے ہو. باہر آتے قوم کو اکٹھی کرتے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اگر کوئی لیڈر اس قوم کا ہوتا. تو تیسری بات یہ ہے کہ گو نواز شریف گو کی جو بات آپ کر رہے ہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ پہ کہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کر دیا یہ. نہیں ہم نے لندن سے بھیج رہے ہیں نقوی صاحب ڈیل نہیں کی ہوئی نا. انہوں نے تو جانا ہے اور اس طریقے سے جانا کہ آئندہ کبھی یہ پھر نہیں آئیں گے، یہ بھول جائیں گے، یہ دوبارہ کبھی آئیں گے. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے کہ اتنا لوٹ لیں گے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان قوم کو جو مذاکرات دے رہے ہیں نا، یہ اسی کرتوتوں کے اندر ہی ختم ہو کے چلے جائیں گے. بس اللہ کرے نقوی صاحب ہم اٹھیں کہ جو بھی ہے اس وقت حالات جو بھی چل رہے ہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے جو جماعتیں اس وقت اسمبلی میں ہیں وہ بھی اٹھیں، یہ نہ کہیں کہ اپنے اپنے مقاصد چلیں. ٹھیک ہے ہمیں صوبے مل رہے ہوئے ہیں اور اپنا اقتدار کر رہے ہیں، اب تو MQM دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے سندھ میں ہم سب کی مدد کرے گی، ہم سب کے جو مسائل الجھے ہوئے وہ ہماری بہتری کے لیے وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو سب وہ زرداری صاحب تو کچھ اور جگہوں پہ مصروف نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سوئس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے جو قیمتی زیورات ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں. اچھا وہ ان کو واپس کیے جائیں. تو یہ خبر آئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے. نہیں بالکل صحیح، اپنے اپنے جو مقاصد ہیں وہ ان کے گولز ہیں وہ تو اچیو کر رہے ہیں. ہماری قوم کا کیا مقصد ہے؟ 23 مارچ ہم نے وہ خواب تو دیکھا 1940 کی، ہم بات تو کرتے ہیں 7 سال بعد یہ ہمیں نیا ملک بھی مل گیا جدوجہد کی. تو یہاں پر ہم نے سال ہو گئے، دوبارہ پاکستان اسی حالت میں نہیں آ رہا. جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے سامنے ہم شرمندہ ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا غلط لوگوں کو جا رہے ہیں ہمیشہ، شاید اس کی وجہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں. ابھی دیکھیں انڈیا میں 80 کروڑ ووٹرز جو ہیں 80 کروڑ وہ رائے دہی میں حصہ لیں گے، اور وہاں پر جو الیکٹرانک سسٹم ہے ووٹنگ کا، پرچی سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پر ایک بھی بندہ ہارنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ یہ دھاندلی ہوئی ہے. جی ہاں. تو کیا ہم 18 کروڑ تو کل آبادی، شاید 8-10 کروڑ عوام ہوگی جو ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے لیے ٹرانسپیرنٹ نظام نہیں لا سکتے؟ پہلے تو بنیاد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہمارا نظام الیکشن کا ٹھیک ہو، سسٹم ٹھیک ہو جائے، جس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. برسہ برس پرانا اور فرسودہ نظام ابھی تک رائج ہے الیکشن کمیشن کا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام فروغ بھائی اور میری بہن کو السلام علیکم. جی محمد علی صاحب. السلام محمد علی صاحب. جی میری بہن نے کل پروگرام دیکھا ہوگا سید فیصل رضا عابدی صاحب کا پاکستان سے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. ان کا نعرہ ہے، یہ نہیں تھا گو نواز شریف گو، ان کا نعرہ ہے گو ڈیموکریسی گو. اچھا وہ ڈیموکریسی کی جو نعرہ انہوں نے لگایا فیصل عابدی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر. اب جو امریکہ ہے، چاہے ہم بریٹن میں بیٹھے ہوئے میری بہن، یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ابراہیم لنکن صاحب کی بات کے اوپر انہوں نے ڈیموکریسی رکھی تھی. وہ یہ کہہ کے گئے تھے اپنا دیٹ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. اچھا یہ نعرہ کہاں سے لیا تھا؟ یہ نعرہ جتنے بھی میری بہن لیڈر آئے تھے نا، چاہے لنکن صاحب تھے، گاندھی جی تھے، آیت اللہ خمینی صاحب تھے، قائد اعظم. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا.
لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور
اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، وہ وہاں پہ لندن میں مقیم موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام اور نجی سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے، نجی اور دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، وہ وہاں پہ لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے، نجی دورہ۔ اور پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، وہ وہاں پہ لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے، نجی اور دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، وہ وہاں پہ لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے، نجی اور دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں
یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا
کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنے خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ ہے۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنے خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ ہے۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنے خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ ہے۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنے خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ ہے۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے
کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے. ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے. ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے. ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ, کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں, کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو. عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا, لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا, لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے اور وہ تیسری بار آئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی, کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں, لندن میں موجود ہے. کچھ اپنا خاص کام اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے, نجی دورہ ہے. نجی دورہ. پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے.
ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے ان دنوں میں جتنے بار وہ اقتدار میں رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ اور اس وقت وہ ہم نے زیادہ محسوس اس لیے ان کا اس انداز میں استقبال کرنے کو ہم نے اچھا جانا کیونکہ اس وقت وہ اسی سرزمین پہ ہیں، لندن میں موجود ہے، کچھ اپنا خاص کام، اور سرکاری دورہ بھی نہیں ہے، نجی دورہ ہے۔ نجی دورہ۔ پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں گو نواز شریف گو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لندن سے گو یا گورنمنٹ سے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں لندن ہی رہیں زیادہ، کیونکہ الطاف بھائی کے ساتھ کا کوئی فلیٹ اگر ہے یا ان کے ادھر ہی رہیں یا جدہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو انہوں نے جتنا جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اسی سمے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے گو نواز شریف گو۔ عموماً یہ سیاستدان ایک دوسرے کو فرینڈلی طور پہ کہتے ہیں یا بھائی بندی میں کہہ دیتے ہیں، ہاں جی گو زرداری گو کہہ دیا، لوگوں کو اس کو ساتھ لگا دیا، لیکن دل سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں تینوں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سیاستدان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، نہ انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی کیا ابھی سال ہونے کو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت بنے ہوئے، اور وہ تیسری بار آئے ہیں۔